أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت رمضان المبارک ہمارے درمیان، ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں اور نوازشوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ رب العالمین بندوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے، نجات دیتا ہے۔ یعنی یہ مہینہ بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے اور اسے بڑی عظیم فضیلتیں حاصل ہیں۔ ماہ رمضان کو یہ فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر اور امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور وہ قرآن جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، جو سچ کو سچ کہتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہتا ہے۔ اور رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی کتابیں نازل کی، ساری کتابیں رمضان میں نازل فرمائی۔ قرآن تو رمضان میں نازل کیا، قرآن کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے بھی رمضان میں نازل کیے گئے، تورات بھی رمضان میں نازل کی گئی، انجیل بھی رمضان میں نازل کی گئی، زبور بھی رمضان میں نازل کی گئی۔ غرض یہ کہ رب کائنات کا رمضان سے تعلق دیکھیے، رب کائنات کی رمضان سے محبت دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں کو رمضان ہی میں نازل کیا ہے، اور اس مہینے میں ایسی رات رکھی کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خیر امت ہیں، اس کائنات کے اندر جتنی امتیں آئی ہم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی سب سے بہترین امت ہیں، لیکن ہماری عمر 60 سال 70 سال ہوا کرتی ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ ہزاروں سال جیا کرتے تھے اور ہزاروں سال رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو ہم سے عبادات میں آگے نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اللہ رب العالمین کا فرمان سنا دیا کہ تمہارے لیے ایک ایسی رات مقرر کی گئی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ یعنی پچھلے امتوں میں لوگ ہزاروں سال عبادت کیا کرتے تھے، ان کی عمر 1000 سال 1500 سال 2000 سال تک ان کی عمر ہوا کرتی تھی، اپنی ساری عمر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ امت مسلمہ کو رب العالمین نے ایک ایسی رات دے دی کہ ایک انسان صرف ایک رات کی اگر اس رات کو عبادت کر لے تو وہ تمام لوگوں کی عبادت سے بڑھ کر کے اس کی عبادت ہو جائے گی۔ ایسی عظیم رات اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رکھا جس کی وجہ سے رمضان کی فضیلت کو 4 چاند لگ گئے، اور یہی وہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر انسان کے تمام معاملات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان پورے سال کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کیسی زندگی گزارے گا، کتنی زندگی گزارے گا، اسے کب موت آئے گی، اسی رات کے اندر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات میں نازل کیا کہ جس میں لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت منظر ہو، ہم اس رات کو عبادت میں مشغول ہو، رب العالمین ہمارے معاملات کا فیصلہ کر رہا ہو، اور رب العالمین فرشتوں سے تذکرہ کرے، فرشتوں دیکھو میں اپنے فلاں بندے کے معاملات کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، آج میرا وہی بندہ میری عبادات میں مشغول ہے، میری عبادت کر رہا ہے، آج کی رات وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اور آج میں اسی کے فیصلے، اسی کے تمام معاملات کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، ہم رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو، رب العالمین ہمارے لیے فیصلہ کرے۔ غور کیجئے رب العالمین ہمارے لیے کیسا فیصلہ کرے گا۔ یقیناً رب العالمین ہمارے حق میں سب سے بہترین فیصلہ کرے گا، لیکن تب ہوگا جب ہم رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو اور رب العالمین ہم سے خوش ہو اور خوش ہو کر کے ہمارے معاملات کا فیصلہ کرے۔ غرض یہ کہ رمضان المبارک کو یہ تمام فضیلتیں حاصل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے رمضان کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اور اس میں ایسی ایسی عبادتیں رکھ دی کہ وہ تمام عبادتیں ایک جٹ ہو کر کے کسی اور مہینے میں اکٹھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اور ماہ رمضان کی ایک سب سے بڑی عبادت جسے کہا جائے تو وہ روزہ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے اسے ماہ سیام کہا گیا، اسے روزے کا مہینہ کہا گیا۔ وہ عبادت روزے کا رکھنا ہے، اور روزہ رکھنا
اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کے ارکان میں شامل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر قائم کی، اور ان 5 چیزوں میں ایک رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی ہے، کہ انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا اللہ کے نبی نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے مہینے میں رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے جو شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ وہ انسان پچھلے جو گناہ کر چکا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ کر چکا ہے، نادانے میں انجانے میں جو اس سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور کتنی عظیم بات ہے، اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا اور پھر اگلے سال جب وہ روزہ رکھتا ہے اس درمیان 1 سال کے درمیان وہ جتنے گناہ کرتا ہے رب العالمین اپنے فضل سے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتی ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ گناہوں کا کفارہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اس رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو ایک ساتھ ایمان لائے، اور وہ 2 آدمی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایمان لائے۔ ان میں سے ایک شخص اللہ رب العالمین کی خوب عبادت کیا کرتا تھا، دوسرا شخص اس کے بنسبت کم عبادت کیا کرتا تھا، اور جو شخص زیادہ عبادت کرتا تھا وہ شہید بھی ہو گیا۔ ایک طرف وہ اللہ رب العالمین کی زیادہ عبادت بھی کر رہا ہے، دوسری طرف وہ شہید بھی ہو رہا ہے، اس کے بنسبت اس کا جو دوسرا بھائی تھا کم عبادت کرتا تھا، اور ایک عام موت سے اس کا انتقال ہوا، نارملی اس کا انتقال ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص شہید ہوا تھا، اللہ کی زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، وہ ابھی کھڑا، اس سے پہلے اس کا بھائی جنت میں داخل ہو گیا، ابھی وہ انتظار کر رہا ہے، وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو کم عبادت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد اس کا انتقال ایک عام سی حالت میں، ایک عام موت میں ہوا، پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ صحابہ کرام کے درمیان تذکرہ کرتے ہیں، کوئی حل نہیں نکلتا، اللہ کے نبی کے بارگاہ میں جا کر کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ جو شخص بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ 1 سال کے بعد مرا، اور 1 سال میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، رمضان کا مہینہ پا کر کے اس نے رمضان میں عبادتیں کی ہیں، رمضان کا روزہ رکھا ہے۔ غور کیجئے گا، رمضان میں روزہ رکھنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ شہید سے بھی وہ شخص آگے نکل گیا۔ اس کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو شہادت کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، لیکن اللہ کے نبی نے رمضان میں عبادت کرنے والے اور رمضان میں روزہ رکھنے والے کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند بیان فرما دیا کہ وہ شخص رمضان میں روزے رکھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے رب العالمین نے اسے جنت میں پہلے داخل کر دیا ہے۔ اور کیا خوبصورت منظر ہوگا، قیامت کے دن ہم تمام لوگ رب العالمین کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے، اور ہمیں
ہمیں فرشتے آواز دے کر کے بلائیں گے. دنیا میں ہم ہوتے ہیں کسی مقام پر ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں, ہمارا نام لے کر کے ہمیں بلایا جاتا ہے کہ جناب آپ یہاں آ جائیے, آپ کی یہ جگہ مقرر ہے, پہلے سے آپ کے لیے خالی رکھی گئی ہے. ہم کتنی عزت محسوس کرتے ہیں, ہمارا کتنا احترام ہمیں محسوس ہوتا ہے. قیامت کا دن ہوگا, فرشتے ہمیں آواز دیں گے, کیا ہے وہ لوگوں جو دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے, آ جاؤ, تمہارے لیے رب العالمین نے یہ دروازہ جنت میں جانے کا مقرر کر رکھا ہے, یہ دروازہ تمہارے ہی لیے ہے, آؤ اس میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں ہم کتنے خوش ہوا کرتے ہیں جب ہمیں ایک عام انسان ہمیں بلاتا, ہمیں عزت دیتا, ہمیں خوشی ہوتی ہے. غور کیجئے گا, قیامت کے دن تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے تمام انسان وہاں پر موجود ہوں گے, رب العالمین موجود ہوگا, تمام انبیاء موجود ہوں گے. فرشتے آواز دیں گے, اے وہ لوگوں جو دنیا میں رب العالمین کے لیے روزے رکھا کرتے تھے, جو دنیا میں رب العالمین کے لیے اپنی جائز خواہشات سے بھی رک جایا کرتے تھے, آ جاؤ, رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کا دروازہ تیار کر رکھا ہے, آ جاؤ اور جنت میں اس سے داخل ہو جاؤ. غور کیجئے گا, اس میں روزے دار جنت میں داخل ہوں گے اس دروازے سے, اور روزے داروں کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یہ روزے دار کی فضیلت ہے. ایسے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الصوم فإنه لی وأنا أجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو ان کے اعمال کا کئی گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے, 10 گنا بڑھا دیتا ہے, 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے. اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے, الصوم لی وأنا أجزی بہ, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, اس کا بدلہ میں دوں گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے 2 نعمتیں ہیں, 2 خوشیاں ہیں. ایک تو خوشی اس وقت ملتی ہے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے, اور اس کا احساس اسے ہی ہو سکتا ہے جو کبھی ہارا ہو, ہار کر کے اسے جیت ملتی ہے, اسے خوشی ملتی ہے. جب انسان کے درمیان سے نعمت چھن جاتی ہے پھر دوبارہ اسے نعمت حاصل ہوتی ہے, اسے جو سرور سے جو خوشی ملتی ہے, اس وقت روزہ افطار کرتے وقت ایک انسان کو وہ خوشی ملتی ہے. اس لیے کہ دن بھر وہ کھانے سے پینے سے اپنی تمام جائز خواہشات سے رکا رہا, رب العالمین کے ڈر سے رب العالمین کے لیے افطار کے وقت وہ انسان جب وہ تمام نعمتیں حاصل کرتا ہے, اسے میسر ہوتی, وہ کھاتا پیتا ہے, اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. اور دوسری خوشی کب ملے گی, رب العالمین سے ملاقات کرے گا ایک انسان, رب العالمین کے پاس جائے گا. رب العالمین نے تو پہلے سے فرما دیا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے, اس لیے اس بندے کو اس روزے کا اجر بھی میں دوں گا. اللہ رب العالمین نے کوئی مقدار بیان نہیں فرمائی ہے. ایک انسان جب رب العالمین کے لیے روزہ رکھتا ہے, رب العالمین کو خوش کر دیتا ہے, اور جب رب العالمین خوش ہو جاتا ہے تو اس کی بخششیں, اس کی عنایتیں بے شمار ہوتی ہیں, لا تعداد ہوتی ہیں, ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. قیامت کے دن جب ہم اور آپ رب العالمین سے ملاقات کرنے جائیں گے اور ہم کہیں گے رب العالمین ہم تیرے لیے دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے, تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تو ہمیں خوش کر دے گا. رب العالمین فرمائے گا ہاں میں نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا, جاؤ میں نے تمہیں فلا نعمتیں دی. بندہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ رب العالمین کیا کیا نعمتیں نوازے گا, لیکن رب العالمین ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ انسان خوش ہو جائے گا. لیکن اسے ہی ملے گی یہ نعمتیں جو انسان دنیا میں رہ کر کے رب العالمین کے لیے روزے رکھتا ہوگا. رمضان کا مہینہ پا کر کے انسان رمضان کے مہینے کو روزے سے گزارتا ہوگا, اسے یہ تمام خوشیاں نصیب ہوں گی. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں, ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, جانے میں چھوٹے بڑے گناہ ہم سے ہو جایا کرتے ہیں. کیا ہم کوئی ایسا ذریعہ نہ بنا لیں کہ جس کے ذریعے سے ہم گناہ کر کے بھی اگر ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ ذریعہ اور وہ وسیلہ ہمارے گناہوں کو معاف کرا دے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ رمضان کے مہینے میں جو انسان روزہ رکھتا ہے, یہ روزہ
کل قیامت کے دن روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا، اس کے حق میں سفارش کرے گا، رب العالمین سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ بندہ دن میں کھانے پینے سے رکا رہا تیری عبادت کرنے کے لیے، تجھ کو خوش کرنے کے لیے، یہ انسان روزے سے رہا، آج میں اس کا روزہ تجھ سے سفارش کرتا ہوں کہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا ہم نہیں چاہتے ہم دنیا میں جو عبادت کر کے جائیں وہ ہمارے قبول ہو، اور جو دنیا میں ہم گناہ کر کے جائیں ان کو صاف کرنے کے لیے ہم ایسے ذرائع بھی لے کر کے جائیں کہ رب العالمین کے سامنے ہم پیش ہوں، ہمارے گناہوں کا دفتر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو بھی ہم دعوے سے کہہ سکیں ہمارے پاس ایسے اعمال موجود ہیں جو ہمارے گناہوں کو بھی صاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور روزہ ہمارا آ کر کے رب العالمین سے سفارش کرے، رب العالمین اس کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب روزے کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی جو بو آتی ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی خوشبو ہے سب سے بہترین خوشبو کستوری کی خوشبو مانی جاتی ہے، اور رب العالمین نے فرما دیا کہ جو انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ میرے نزدیک کستوری کے خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے بے انتہا فضیلتیں نازل فرمائی، بے انتہا جس کو فضیلت دی، جس کی وجہ سے انسان اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اور انسان کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب بھی تھی تاکہ انسان عبادت کرنے میں سبقت لے جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات آ جایا کرتی ہے رب العالمین تمام سرکش شیاطین کو جکڑ دیا کرتا ہے، قید کر دیا کرتا ہے، تمام سرکش شیاطین کو بھی، تمام سرکش جناتوں کو بھی رب العالمین قید کر دیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمام جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان نیکیوں میں سبقت لے جائے، اسے جب معلوم ہوگا جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ ہمیں جنت میں داخلہ حاصل ہو سکے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، کہاں ہیں وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، آئیں نیکیاں کریں، نیکیاں کرنے میں آگے بڑھیں، اور کہاں ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے تھے، برائی کرنے سے باز آ جائیں، برائی کرنے سے پرہیز کر لیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اور فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، ایک ایسی اس مہینے کی ہر رات اللہ رب العالمین جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کیا کرتا ہے، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، کسی ایک رات خاص نہیں ہے، رمضان کے پورے مہینے ہر رات رب العالمین کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا کرتا ہے۔ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضیلتوں اور عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن جو انسان اس رمضان کے مہینے میں عبادت ہی نہ کرے اور اس کی عظیم عبادت روزہ ہی کو چھوڑ دے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، مجھے لے کر کے چلتے ہیں، ایک دشوار گزار راستے پر مجھے لے کر کے چلتے ہیں، پہاڑی پر چڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں میں اس پر نہیں چڑھ سکتا، وہ دونوں شخص کہتے ہیں چڑھیے ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اوپر گیا، میں چڑھ گیا، میرے کانوں میں چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، میں گھبرا گیا، میں نے ان دونوں سے پوچھا، وہ دونوں فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ چیخ و پکار کہاں سے آ رہی ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے جواب دیا کہ آگے بڑھیے، یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکا دیے گئے ہیں، ایڑیوں کے بل وہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے، ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی دریافت کرتے ہیں آخر بتاؤ تو ماجرا کیا ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ رمضان کے مہینے میں وقت سے پہلے ہی کھانا کھا لیا کرتے تھے، یعنی اگر روزہ
روزہ بھی رکھتے تھے تو وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ توڑ دیا کرتے تھے، افطار کر لیا کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ غور کیجئے گا، جو انسان سرے سے روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھنے کی پابندی نہیں کرتا، رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جو شخص روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، جان بوجھ کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کوڑے مارا کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے ہیں اور تم طاقتور ہو کر کے، بالغ ہو کر کے، صحیح سلامت ہو کر کے تم روزہ نہیں رکھتے ہو۔ لیکن مقام افسوس ہے، افسوس کی بات ہے، آج کی اس دنیا میں، آج کے اس ماحول میں لوگ طرح طرح کے بہانے بنا کر کے روزہ نہ رکھنے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں۔ کئی سارے بہانے بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ عورتوں کا کھانا بنانے کا بہانہ، مردوں کو کام پر جانے کا بہانہ، اس طرح کے کئی سارے بہانے ہیں۔ غور کیجئے گا، کل قیامت کے دن رب العالمین ہم سے سوال کرے گا، بندے بتا میں نے تجھ پر روزے کو فرض کیا تھا، تو نے میرے لیے روزہ کیوں نہیں رکھے گا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے رب العالمین ہم رزق کی تلاش میں جایا کرتے تھے، ہم کام پر جایا کرتے تھے اس لیے روزہ نہیں رکھتے تھے؟ رب العالمین فرمائے گا رزق کی ذمہ داری میری تھی، میں نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی تھی، تمام ذمہ داریاں میری تھی، تو میرے لیے روزہ رکھتا، تجھ کو رزق دینا میرے ذمہ تھا، لیکن افسوس کہ تو نے روزہ نہیں رکھا۔ اور کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کو رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ ان لوگوں نے اسلام کے ارکان کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو چھوڑ رکھا تھا، اس بنا پر وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس طاقت موجود ہے، جو عاقل ہیں، بالغ ہیں، صحیح سلامت ہیں، صحت مند ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، گردے کی کوئی بھی بہانہ بنا لے، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یقیناً جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے ایک انسان کو اگر وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، صحیح سلامت ہے، اسے ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے پاس صحت موجود ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اسے ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جو انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے، رب العالمین اس کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت تک، یعنی ایک انسان کسی بھی چیز پر سوار ہو کر کے 70 سال مسلسل سفر کرتا رہے، جتنی دور وہ جائے گا اتنی دور اللہ رب العالمین جہنم سے اس کو کر دیا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ ماہ غفران ہے، بخشش و رحمت کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی رحمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کی سب سے عظیم عبادت روزہ کو انجام دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ تو پائیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکیں۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ تو پائیں لیکن اس میں روزہ رکھ کر کے رب العالمین کو راضی نہ کر سکیں۔ اور بد نصیب ہیں ایسے لوگ جو رمضان کا مہینہ تو پائیں لیکن اس میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس میں رب العالمین کو راضی نہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے، آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ آپ نے کیا فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے نبی، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے۔ آپ کہیے آمین، تو میں نے کہا آمین۔ غور کیجئے گا کہ جبرائیل امین ایسے شخص کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں
جو رمضان کا مہینہ تو پائے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے اور امت کے سب سے بہترین انسان، کائنات کے سب سے بہترین انسان اس پر آمین کہنے والے ہوں، ایسے انسان کا کیا انجام ہوگا۔ اسی لیے ہر انسان کو جو رمضان کا مہینہ پائے اپنے گناہوں کی معافی کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بھی ان تمام لوگوں میں شامل کر لے جسے تو اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے نجات دے گا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔